رحمۃ اللہ علیہ فرماتے بیت توبہ کا نام ہے۔ یہ مہمان تشریف لاتے ہیں، ان کی برکت سے ہماری بھی توبہ ہو جاتی ہے۔ بڑوں کا ہی فیض ہے یہ۔ نکاح والے مہمان بھی اگر ساتھ ساتھ کلمات کہہ لیں، اگر رومال نہ بھی پہنچے تو زبانی کلمات کہہ لیں، توبہ کی نیت سے تو سبھی کہہ لیں، کوئی بیت اور توبہ دو نیت سے کہہ لیں۔ کوئی ہمارے بزرگ خاموشی بیٹھے رہیں تو ان نیک مجالس میں بیٹھنا ہی ثواب ہے، الحمدللہ، جیسے اللہ آسانی فرمائے۔ جزاک اللہ۔ ساتھ ساتھ کلمات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ، میں نے توبہ کی کفر سے، شرک سے، بدعت سے، غیبت سے، چغل خوری سے، چھوٹے بڑے سب گناہوں سے۔ یا اللہ، میری توبہ قبول فرما۔ ہم بیت ہوتے ہیں چاروں سلسلوں میں، چشتیہ، قادریہ، نقش بندیہ، سہروردیہ میں۔ یا اللہ، ان بزرگوں کی برکتیں نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور جنت میں آپ کے مبارک قدموں میں جگہ نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ بس تھوڑی سی بات سن کر دعائے خیر۔ بس اس نیک تعلق سے مقصود اللہ پاک کی ذات کو خوش کرنے کا اور ان کو راضی کرنے کا ایک عہد کرنا ہے۔ پھر جہاں تک ہو سکے 5 وقت کی نماز کی پابندی، قرآن پاک کی تلاوت اور اپنی حق حلال کی روزی۔ میں اپنے حضرت کی مجلس میں جامع شفیع میں بیٹھا ہوا، نام لے کر مخاطب کیا، فرمانے لگے حسن، دنیا گزارے کی جگہ ہے، دال روٹی سے گزارا چل جائے گزارا کر لینا، آخرت میں اللہ تعالیٰ سب ارمان پورے کریں گے۔ اللہ ہمارے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بچوں کو، سب کو اللہ رزق حلال وافر نصیب فرمائے۔ چاہے ٹکڑے کھا لیں، رب کا در نہیں چھوڑنا ہے۔ زبان سے جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، غیبت سے، چغل خوری سے بچنا ہے۔ ایک ایک عمل میں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی فکر کرنی ہے۔ بس یہاں ہم خوش کریں، آخرت میں خوشیوں کے سمندر استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے۔ 3 تسبیحات جتنا ہو سکے پڑھتے رہے۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ تیسرا کلمہ طیبہ، استغفار اور درود شریف۔ نماز والا درود شریف پڑھ لیں، وہ افضل ہے۔ کوئی مختصر درود شریف، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی النبی الامی، کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ان میں سے کوئی بھی ہو، کوئی اور منقول درود شریف کوئی بھی ہو پڑھ لیں۔ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ ہوگا۔ لوہی رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نا، 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے 40 فائدے حاصل ہوں گے، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، اور 10 رحمت نازل ہوں گے۔ یہ 3 تسبیحات 100 بار پڑھ لیں، ہمت ہو زیادہ پڑھ لیں، ورنہ کم از کم 10 بار تو پڑھ ہی لیں گے انشاءاللہ ہے۔ وہ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 3-4 منٹ میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ جلدی ہو، راستے میں آتے جاتے پڑھ لیں، الحمدللہ آسانی۔
اور راستے میں آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی اور زبانی مصروفیت نہیں ہے، تنہائی کا بہترین مشغلہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، قرآن پاک کی تلاوت، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، ان میں سے کوئی بھی نیک کلمہ پڑھتے رہے، اسی طرح درود شریف پڑھتے رہے، استغفار پڑھتے رہے، کسی ایک کلمے میں طبیعت زیادہ لگے وہ زیادہ پڑھتے رہے، باقی کوئی بجا لاتے رہے، بلکہ میرے حضرت فرمائے لگے یہ زبان کیا ہے، نیکیوں کی مشین ہے، اس سے ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، ایک سیکنڈ لگا ہے، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، یہ ایک سیکنڈ کی میں کمائی بتلا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو آپ نیکیاں کر رہے ہیں، کیا آخرت کے خزانے کما رہے ہیں، یہ پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ بمشکل ایک سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی، لاہور پشاور کراچی نہیں، روس امریکہ چائنا نہیں، پوری دنیا کی دولتوں سے، خزانوں سے، شاہی محلات سے، سونے چاندی ہیرے جواہرات کے خزانوں سے بڑھ کر آپ نے کمائی کی۔ یہ اس پیاری ذات کا نام لیا جنہوں نے باہر سورج چمکا رکھا ہے، رات کو اندھیرا تھا، ہم نے کتنے بلب جلائے، پھر بھی گھر میں اجالا اور گلی میں اندھیرا، جنگل میں اور اندھیرا، اور اللہ میاں کا صبح ایک ہی بلب نکلا ہے اور پورے جہان کو روشن کر رکھا ہے اللہ نے۔ لیکن اس کمائی سے پردے آخرت میں اٹھیں گے۔ ہاں، اور یہ جو بلب جل رہے ہیں، یہ جو بلب جل رہے ہیں، یہ بجلی سے جل رہے ہیں۔ بجلی اگر پانی سے بنتی ہے، پانی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، تیل سے بنتی ہے، تیل اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، کوئلے سے بنتی ہے، کوئلہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، سولر کی بتی آفتاب کی روشنی سے بنتی ہے، آفتاب کی روشنی بھی اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے سمندر میں ڈوبے ہوئے رہتے ہیں۔ ہاں، اللہ ہمارا خود یہ 5-6 فٹ کا وجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا، ایک نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ کسی بچے کو مادرزاد نبینا پیدائشی طور پر نبینا پیدا کر دیں، پوری دنیا کی دولتیں خزانے اکٹھے کر لیں، کسی بچے کو ایک آنکھ نہیں دے سکتے، دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے بس اس کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی عوض نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے ہیں، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، انشاءاللہ یہ محبت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم، آمین آمین۔ یا اللہ ہمارے سب مہمانوں کو، ہمارے بزرگ بھائی بڑی محبت سے تشریف لائے، یا اللہ سب کو دنیا آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرما، ان کے گھر والوں کو، بچوں کو، بیٹے بیٹیاں سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یہاں بیٹے بیٹی کا نکاح ہوا، یا اللہ اس نکاح کو خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ گھروں میں جو بھی نیک حاجات ہیں یا اللہ اپنے فرض سے پوری فرما۔ بعض بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، یا اللہ سب کی نیک حاجات کو اپنے فرض سے پورا فرما۔ اس وقت جو عالمی حالات چل رہے ہیں یا اللہ اس میں بھی یا اللہ تمام مسلمانوں کی دستگیری فرما، مدد فرما، دشمن کی شاستوں سے یا اللہ محفوظ فرما۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔